ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی دو آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر بیانات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن چونکہ میڈیا پہ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ نبی کریم یا حضور اقدس، تو پھر میری زبان پہ بھی یہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین لفظ ہے، لقب ہے آپ کا، جس میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہے، وہ رسول اللہ کا لفظ ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی نبی کا یا تو نبی شارٹ فارم میں ذکر کرتے اور جب صحیح تذکرہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اپنی زبان پہ اس لفظ کو چڑھانا چاہیے۔ اور محدثین بھی زیادہ تر جب آپ کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں بھی دو لفظ کامن تھے، ایک نبی، نبی کا مطلب بھی میسنجر آف گاڈ، اور دوسرا رسول اللہ۔ آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام، حدیث کے راوی، محدثین، یا تو جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی کے پاس، یا جاء رجل الی رسول اللہ قال رسول اللہ، تو رسول اللہ اور نبی، یہ لفظ رسول اللہ کے لفظ میں نبی کے لفظ سے بھی زیادہ رسپیکٹ ہے۔ تو جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اس کو کوئی حلال و حرام کا، ایمان کفر کا مسئلہ نہ بنائے، لیکن جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ نبی، اور اس سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے نیچے اپنا نام لکھا، من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں۔ تو مشرکین نے کہا یہ لفظ نہیں ہمیں قبول، اس پہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں آپ۔ تو مشرکین کو تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قبول نہیں تھا، اور ہمیں رسول اللہ کے لفظ کے بغیر یہ نام قبول نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی لکھیں گے رسول اللہ، رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں، وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالتو کی چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا، یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی، لوگ دیکھتے رہتے تھے، اب کیا ہے، ایک ویڈیو، پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو، پھر کیا کہتا ہے، دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے، دماغ کو مزے چاہیے، اور آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا۔ دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں، تبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں۔ اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ، یعنی آپ کو ٹینشن ہو۔ آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھیں۔ آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی اور
یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے نا, کوئی خون خرابے والی ویڈیو ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا چینل ہی اڑا دیتا ہے. کیوں؟ اتنی زیادہ کمپلینز آتی ہیں یوٹیوب کو, بھائی یہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں, آپ اگر ولاگ بنائیں تو گھر سے چلے جانور لینے کے لیے, یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. جانور آپ نے خریدا, یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. خرید کے آپ نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی پہ چڑھایا, اس میں کتنے بندوں کو اس نے مار دیا, گر گئے, یہ بھی آپ ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہاں سے لے کے آپ گھر تک لا رہے ہیں اس کو, یہ بھی آپ ولاگ میں ڈال سکتے ہیں. پھر آپ نے اس جانور کو گاڑی سے اتارا اور اتارتے اتارتے اس نے 10-15 بندے اور لیٹا دیے, ان کا لیٹنا بھی آپ یوٹیوب پہ بولو ڈال سکتے. لوگ خوش ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اٹھا کے لات ماری, جمشید ادھر جا کے گرا اور وہ ادھر جا کے گرا, یہ ایسے بہت ویڈیو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے پاؤں میں رسی باندھیں, یہ بھی. لیکن گلے پہ جب چھری چلی, یہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون کا پہلا فوارہ نکلا, یہ اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی تو آپ کا چینل کیا ہو جائے گا؟ بند. یوٹیوب کہے گا تم دہشت گردی پھیلا رہے ہو, تم لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. اچھا وہ کٹ گئی, پھر کھال اتر گئی, 4 ٹکڑے ہو گئے, اب دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کیا کر سکتے ہو؟ ڈال سکتے ہو. 4 ٹکڑے ہو گئے, اب وہ گائے نہیں رہی ہے, وہ کچھ اور بن گیا ہے. یہ بیچ کا پروسیس آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا خون دیکھا نہیں. مسلمان تو دیکھتے ہیں نا جب جانور کاٹتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ نارمل ہے, غیر مسلموں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پورے امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کوئی بکرا کوئی ذبح کر رہا ہو. وہ سب سلاٹر ہاؤس میں بند کمرے میں ہوتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت ہی خون سے خوف کھاتے ہیں, وہ خون نہیں نکلے بھائی. تو اب وہ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم ٹینشن میں جاتے ہیں, خون نظر نہیں آنا چاہیے. وہ الگ بات ہے, بیچارے فلسطینیوں کا خون ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے جو ڈپریشن جو جتنی ان بڑی طاقتوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جانوروں کے حقوق پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے, اتنی آواز ان لوگوں پہ اٹھا لی جاتی نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ان بیچاروں کو جانوروں سے بھی بدتر چھوڑا ہوا ہے. خیر سنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے, اللہ کرے حل ہو جائے. اس میں انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں کچھ بات کروں گا آج, کہ جس حل کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے اور وہ کیا سوٹیبل حل ہے یا نہیں ہے, اس پہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب پنگے بازی ہم نے لینا شروع کر ہی دی ہے تو پنگوں میں پھر صحیح طرح سے گھسو نا. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے, جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ری ایکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں, پھر میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا ہوں, جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ. خیر, تو انسان کی طبیعت کیا ہے, اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی, وہ دماغ کی خوشی ہے, لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. عرف یہی ہے, قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے, تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا, کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا, میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا, نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, اور عرب کے لب و لہجوں کا جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو, کسی سے آپ کو محبت ہو, نفرت ہو, تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو؟ دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں, یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں, شرما رہے ہو لگ رہا ہے. سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا, اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر, خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا, برین کا ڈاکٹر, وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا, کیونکہ پاگل ہوگا. وہ کیا ہوگا, وہ میڈیکل سائنس پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین دماغ بنا کے بھیجا, اس پہ پھول,
تو یہ کیا ہے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے, تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے, سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ, محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے, دماغ ہے, برین میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ سگنل آتے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں. میں مجھ سے بولنے والا پھینکتے رہتے ہیں, پھینکتے نہیں رہتے, صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں؟ دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی, میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے, اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس نا, تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا, تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے؟ تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی, تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی, اور اگر منگیتر تھی, کوئی رشتہ چل رہا تھا, رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے, اس کو یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا؟ دیکھو یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ, درمیانی ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے, قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا, ٹیکے لگائے گا, پیناڈول کھلائے گا, سیٹ. درمیانے درجے کی ذہانت والا آدمی انجینئر بن جائے, چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہو, سول انجینئر ہو, میکینک بن جائے, درمیانے درجے کا آدمی, صحیح ہے. لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز. کس سے ہے؟ کھوپڑی سے. نفسیات بھی, میں جہاں بھی جا رہا ہوں, یار کیا پڑھ رہے ہو, میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں. جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹالٹی اتنی ہے ہی نہیں. ماہر نفسیات بننے کے لیے بہت زیادہ ذہین آدمی ہو تو بنے گا, ورنہ درمیانے درجے کا ذہین آدمی بنے گا تو یہی نفسیات کا علم اس کو برباد کر دے گا. اور ہو رہے ہیں برباد بہت سے لوگ, کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو کتابوں, ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو نا, جیسے مفتی کے پاس, مفتی بھی ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوگا تو وہ فتوے کا کام صحیح طرح کرے گا. آج مفتی بھی آپ دیکھو, پتھر اٹھاؤ, مفتی فلان, مفتی فلان, مفتی فلان. کہاں سے فتویٰ سیکھا؟ فلاں جگہ سے. فلاں جگہ نے کہاں سے سیکھا کچھ پتا نہیں ہے, خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی. بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی, مفتی اعظم بھی لگا رہے ہیں. بھائی کس نے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے علامہ تھے, علماء تھے, انہوں نے کیا آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ مفتی بن گئے ہیں؟ ایک سینئر ڈاکٹر بتائے گا نا جونیئر کو کہ اب یہ سینئر بن گیا ہے, یہ خود ہی بتاتا رہے گا آدمی, میں یہ بن گیا, میں یہ بن گیا. جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں, ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. سینئر گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کو پائلٹ ہے یہ سینئر ہو گیا ہے. سینئر لوگ گواہی دیتے ہیں, وہ اس کے ایگزام لیتے ہیں, وہ خود ہی کہنے لگے میں ہو گیا ہوں, بس سب کچھ میں ہی ہوں. کبھی کوئی کمپنی اس کو جہاز ہی اڑانے دے گی. تو اسی طرح ڈاکٹر میں, حکیم میں, انجینئرز میں, مفتیوں میں, سب جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ پہلے سے جو سینئر لوگ ہیں وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے محنت کی ہے اور تحقیق کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کھوپڑی بھی ہے, اور یہ کرتے کرتے اب اس قابل ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں خود ہی مفتی بن گیا, اور پھر مفتی اعظم بھی خود ہی بن گیا. اور وہ لوگ مفتی جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں, حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو, سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہو, موٹر سائیکل کے بھی نہیں, سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس, آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں, میں نے بحریہ یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار, اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو. ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہی بائکوں کا پنچر, ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے.
تو یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنے لو لیول کے بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو، یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس، کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا، آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں، کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی، بتا ٹیکا کون سا لگایا، ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا، کورٹ دوسرے ڈاکٹروں کو بلائے گی، دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو، جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو، رائٹ کولے پہ لگانا تھا، لیفٹ پہ ویسے ہی بیچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہو تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا، وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا اس کو، عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لیا، تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا، کہاں لاؤں گا، رکھوں گا کہاں، پھر یہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اپنے پاس بھگا کے لے آئے، کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں. 1 کروڑ روپے دے، تیری بیوی تیرے قدموں میں، یا سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا، سب محبوب اتنے سنگ دل تھوڑی ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے، اور 99 نہیں آئے، تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی ہوئی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی، بھگوڑی واپس نہیں آتی، اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے ہیں، تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟ کورٹ اس کو بلائے گی، بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی، یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی، یا رشتہ جڑ جائے گا، یا طلاق ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا، تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا، جس بندے کی واپس نہیں آئی، اور کہ میں نے اس عامل کو 1 کروڑ روپے دیے کہ میری والی کو واپس لے آئے گا، اس نے مجھے یہ تعویذ دیا، جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا ہے، اس پہ کیس کیے جائے. اور جج اس عامل کو بلائے، یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو، جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا، اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی، اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی، اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا، چپ نہیں بیٹھا کرو، میرے بیان میں جب آؤ نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آ جا کرو، تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے. میلا، میلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاف. ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے میلے کچیلے. اچھا انگریزوں میں نہیں ہے میلے، یعنی صفائی سڑکوں وڑکوں میں. میں بھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جو نئے نئے یہاں پر آتے ہیں، انگریز کو بتا رہے ہوتے ہیں بالکل خالص چیز ہے، تو گورے ہنستے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کیا مطلب 2 نمبر چیزیں بھی بیچتے ہو تم کیا؟ یعنی وہاں جب کوئی نیا نیا دیسی جاتا ہے نا تو چیز بیچنے کے لیے انگریزوں کو بتا رہا ہوتا بالکل 1 نمبر گھی ہے، 1 نمبر. تو گورے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حیرانگی سے، کیا مطلب 2 نمبر بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ ایسا ہی ہو گیا، آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا اور آپ داماد سے پوچھ رہے ہیں بھائی چور تو نہیں ہے تو؟ صحیح ہے، چور تو نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا مطلب آپ کو یہ آپ نے فرض کیوں کر لیا کہ میں چور ہوں؟ 2 نمبر تو نہیں ہے، چرس تو نہیں پیتا، تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب آپ ان ملکوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ گھی کیا ہے 1 نمبر، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا مطلب 1 نمبر، 2 نمبر بھی بیچتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ ٹرم چلتی ہے، مولوی صاحب 1 نمبر ہے، 1 نمبر خالص گھی ہے، بغیر ملاوٹ کے لے جاؤ. ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس، ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کیونکہ مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، آپ بیانات دیتے ہو، اس لیے آپ کو میں 2 نمبر چیز کبھی نہیں دوں گا. تھوڑا مہنگا ہے، تھوڑا مہنگا ہے. ہمیں کیا پتا چلے گا بھائی، ہو سکتا ہے جب تو 2 نمبر چیز کسی اور کو بیچ سکتا ہے تو ہمیں مفتی صاحب کو ماموں بنا کے بھی تو بیچ سکتا ہے نا. تو ماموں بنانا اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کے لیے ہے یہ، آپ کے لیے ہو سکتا ہے بھائی، یعنی تو نے 2 نمبر چیز رکھی بھی تو ہے نا،
رکھی ہوئی ہونا اس کی علامت ہے بھائی اب تیرے بیان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ 2 نمبر چیز ڈبل قیمت پہ بیچ کے دے رہا ہوں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی، ہم کدھر ضائع میں بہت جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ عاملوں کی بات آتی ہے، مجھے خون میں ایک دم میرا جو ہے نا ایسا آتا ہے، بالکل جوان ہو جاتا ہوں عاملوں کے خلاف بولنے میں. جو مجھے مزہ آتا ہے، کیوں کوئی دنیا میں کوئی بول نہیں رہا. جس دن دوسرے لوگوں نے بھی، علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا، میں چپ ہو جاؤں گا. کوئی بولتا نہیں ہے ان کم بختوں کے خلاف. تو اصل میں علماء بھی اس وہم میں مبتلا ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ علوم ہے. یہ حقیقت بتاؤں، دیکھو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عاملوں کے پاس کچھ علوم شاید کچھ ہو. تو میں ان کو تسلی دلا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں بتا رہا تھا جس چیز کے صحیح ہونے کے غلط ہونے کے دلائل قائم نہ کیے جا سکے، اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی بولو نہیں ہوتے. ہوتی وہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو جتنے علوم ہے نا ان لوگ کے پاس، جن چڑیل بھوت بھگانے کے، یہ کوئی علوم نہیں ہے، ذہن میں رکھو. ایک پھینک رہا ہوتا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے لپیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عامل آئے گا اس سے بڑی پھینکے گا، میں بیٹھ کے لپیٹتا ہوں. عام لوگ تو لپیٹ بھی نہیں رہے ہوتے، عام لوگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ کہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے، پھینکو 1 نمبر کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جج پہ وہ کوئی کیس نہیں ہوگا. تو بھی عاملوں کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں، تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ کا تکا لگ گیا. وہ یہ، اور یہ بہت پرانا سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ نجومی ہوا کرتے تھے جو خبریں بتایا کرتے تھے، ان میں تکے بھی لگ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کم بختوں کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں کچھ آسمان کی خبریں چوری کرتے ہیں جنات، اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. جنات کبھی بھی صحیح رپورٹ نہیں دیتے، انسانوں کے کچھ نہیں لگتے، نہ وہ ماموں لگتے ہیں انسانوں کے، نہ وہ چاچو لگتے ہیں. وہ بھی آ کے ان کے دل پہ القاء کرتے ہیں لمبی ایک آدھ اس میں صحیح بات ہوتی ہے. تو وہ عامل پھینکتا ہے، اتفاق سے کوئی ایک بات صحیح نکل آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یار مجھ سے آ کے پوچھ لیتے، میں بھی 100 باتیں بتاتا، ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی، اس میں فیوچر کی باتیں. تو یہ تو کوئی بھی تجزیہ کرتا ہے، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ایک اور بات یاد آئی، کچھ مسلم اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں کچھ پیش گوئیاں کی تھیں، اور وہ پیش گوئیاں درست نکل رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھو. اور وہ پیش گوئیاں ان کا دعویٰ یہ تھا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں، حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا، حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا. تو انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں کی. یہ اس پہ کلپ بنانا ہے لازمی. تو بہت ساری پیش گوئیاں انہوں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں، علامات قیامت کی روشنی میں، یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی کچھ پیش گوئیاں ٹھیک نکلی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، بار بار دیکھو وہ یہ کہا کرتے تھے، آج یہ بات درست ثابت ہو گئی، وہ یہ کہا کرتے تھے، آج یہ بات درست ثابت ہو گئی. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن و سنت میں قیامت کی علامات کے بارے میں جتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بارے میں جو صحیح تحقیق کے بعد جو بات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیش گوئی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. لہذا ان پیش گوئیوں کی بیس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی یا پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے. پالیسی یا پلاننگ بنائی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، ان پیش گوئیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی جائے گی. ان پیش گوئیوں کا ہم کیا کریں، بس ایمان رکھیں. بس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں. غامدی نے اس کا انکار کیا. غامدی کے فالوورز میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا، قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے، اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے، حکم بن کے، حاکم بن کے، عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب، کہ یہ تاریخی، بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں، یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے، ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے، یہ بتاؤ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے،
اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں، جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ تاریخی کتابیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ، تابعین کا بھی عقیدہ، پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ، اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا۔ اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفقن علیہ عقیدے، حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا، یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں پہ، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی۔ بشر ہے، موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی۔ اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر، غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے، کون سا اجماع، کیڑا اجماع، یہ والا اجماع نہیں، وہ والا اجماع، پتہ نہیں، ہر چیز میں رخنا ڈال دیا۔ کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا، بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا؟ کنفیوژن پیدا کرنا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، دو تین چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا، پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا۔ دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب۔ ہماری ٹیم تھی، بچپن میں اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگایا دیا کرتا تھا، کبھی کبھار، زیادہ نہیں، لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے۔ بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو، خیر۔ تو ہم چونکہ بچے تھے، فرینڈز کرکٹ کلب ہماری ٹیم کا نام تھا، اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے، کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی، میٹرک کے بچے تھے اس میں، 8 9 اور میٹرک کے، اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے، تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل۔ اب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں، ٹیشن بازیاں پتا ہے نا، ایسے جیسے پہلے ہاریں گے، پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ کے، کیوں ہارے، اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو، وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا، وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا، ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ، ابے گیند بلہ ہے اٹھا کے لگ گیا نہیں لگا، اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا، اس لیے پاکستان ہارتا ہے، مجھے غم نہیں ہوتا، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہار گیا۔ ابھی ہم امریکہ میں تھے، جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے، 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن، وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی، شکاگو، 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں، اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے، اور پاکستان آخری بال ہے، آخری اوور چل رہا ہے، ہار رہا ہے، بہت ٹینشن۔ میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار، میں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ہار رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ کہہ رہے نہیں آخری اوور ہے، جیتنے کا پورا چانس ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پہلے سے فرض کر لو ہار جائے گا، لہذا ٹینشن نہیں ہوگی، کیوں فرض کر کے بیٹھے ہو کہ جیت جائے گا۔ اب وہ پٹھان تھے ہمارے دوست، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پشاور سوات کے تھے، یوں جا رہے ہیں، کہہ رہے اسٹریس ہو رہی ہے مجھے مفتی صاحب، وہ بھار گیا، پھر نا پتہ نہیں آؤٹ ہو گیا کیا ہو گیا، ایسے یوں نا، ہاں مفتی صاحب ہار گیا پاکستان۔ میں نے کہا یار مجھے شکاگو پہنچا دے، میری وہاں سے فلائٹ ہے۔ میں نے کہا دیکھو جنگ میں ہارا ہے یا جیتا ہے؟ کہہ رہے جنگ میں جیتا ہے۔ بس جو جنگ میں جیتتے ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں ہار جائیں۔ کوئی دیکھو مودی، میں جب بھی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں، انڈیا مراد نہیں ہوتا، مودی سرکار۔ انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں اردو بولنے والے ہیں، ہندی اردو ایک ہی زبان ہے، بہت سی چیزوں میں کلچر سیم ہے۔ 2010-11 تک وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان سے دوستی کی قائل تھی، دونوں ملکوں کے ویزے مل رہے تھے، دونوں ملک اکنامکلی ترقی کر رہے تھے، سمجھوتا ایکسپریس چلائی جا رہی تھی۔ یہ تو مودی نے آگے بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ تو ہندوستان کے عوام کو اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو مودی کو ہٹاؤ، کسی انسان کے بچے کو لے کر آؤ، اس صحیح آدمی کو لے کر آؤ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو انڈین فلموں میں انڈیا بہت اچھی فائٹ کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کچھ فلمیں میں نے بھی بچپن میں دیکھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہے۔ تو ہم پاکستانی فلم جب دیکھتے تھے تو اس میں جو مکہ لگاتا تھا نا ہیرو، ہمیں نظر آ رہا ہوتا 6 فٹ دور سے جا رہا ہے وہ مکہ، بھیشن کی آواز ایسے آ رہی جیسے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، اور ہیرو نے جس کو مکہ مارا ہے نہیں، یہاں سے گھمایا ہے، اور وہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے اڑتا ہوا جا کے کراس کر کے گر رہا ہے۔ یہ فلموں کا حال تھا ہماری۔ تو یہ فلموں کی فائٹ ہے، سمجھ رہے ہو؟
انڈین فلموں کی فائٹ ایسی نہیں ہے. انڈین فلموں میں ایسا لگتا ہے کہ لگ گیا ہے ناک پہ, اور وہ ڈھن کی آواز نہیں آئے گی, تھوڑی سی انہوں نے اتنی رکھی ہوئی جتنی ناک پہ لگنے سے آنی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی فلمی دنیا کے وہ ہیرو ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ریئل لائف میں اس طرح لڑیں. ریئل لائف میں جب ہمارا فوجی مودھی کے کسی بندے کو مکہ مارے گا تو ناک پھوڑ دے گا, اور وہی دھماکے کی آواز آئے گی جو فلموں میں آیا کرتی تھی, سچی مچی میں آئے گی وہ. تو ہارنے دو, کرکٹ کے میچوں میں کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. قوموں کی تقدیریں کرکٹ کے میچوں سے نہیں بنتی, میدان جنگ میں بنتی ہیں. ہمارے فوجی کے پاس جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, ملک مسلمانوں کا ہے, لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس کیا جذبہ ہے؟ آپ میڈیا پہ دیکھ لو, ہمارے فوجی کی لاش جب گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کا بیان سنا کرو, کہتی مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اللہ کے لیے جان دی ہے. ان کے فوجی کی لاش جب گھر میں جاتی ہے ان کی ماؤں کا چیخنا سنا کرو, وہ کہتے ہیں مودی نے مروا دیا. تو اس لیے وہ دوبارہ میں ان بھائی سے, جو ان کا نام بھی مجھے یاد ہے یار, شاہد نام تھا, شاید شاہد یا عزیز نام تھا, وہ نہیں جو ولاگ میں بھی مچھلی بنا رہے تھے. ابے جو ولاگ میں نے مچھلی پکڑی تھی پھر وہ پکا رہے تھے, عزیز نام تھا, جو بھی تھا بہرحال. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دو کیا ہے مسئلہ ہے, لیکن خیر ایسے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں میچ دیکھ دیکھ کے, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں پاگل. کم چیزیں پہلے ڈپریشن کے لیے. جیت گیا ہے تو ٹھیک ہے خوشی منا لو, چلو جیت گیا, ہار گیا تو بولو کوئی ایسی بات. یار واقعات یاد آتے ہیں نا. ٹینشن دور کرنے کے نا کچھ ٹیکنیکل طریقے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کیا کرو. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے, بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن تو پارسل کر دے. آپ کے کندھے پہ بہت بوجھ ہو, 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہو, آپ ٹینشن میں ہو, بوری کسی اور کے سر پہ رکھ دو گے تو آپ کی ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ختم. کہہ رہے میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرے اوپر اتنا قرضہ اتنا قرضہ اتنا. اصل وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہوئے تھے. پہلے ادھر ادھر سے قرضے لے کے نا کاروبار کے لیے لوگ ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے اور شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کروڑ پتی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, غریبوں کو اس نے اتنی گالیاں دی ہے نا کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ٹینشن میں, اب جیب میں دھیلا ہے نہیں. پھر غفار سے 10 لاکھ روپے پکڑے, جمشید سے 20 لاکھ روپے پڑے, وسیم سے اتنے لاکھ روپے پکڑے. بھائی شریعت کہتی ہے کاروبار کرو, اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا تو صبر کرو یار. اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے گا, کسی کو غریب رکھے گا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کو چاہتا ہے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. صبر کرو. نہ صبر نہیں ہے. وہ شاہد انور کی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے, بنگلے دیکھ دیکھ کے, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہو, ہے نہیں. دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے جمشید کو بیوقوف بنا کے 10 لاکھ روپے. ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ مارکیٹ میں زبردست آیا ہے. سوال پیدا, جمشید نے 10 لاکھ دے کیوں دیے؟ تو میں بتاتا ہوں کیوں دیے. ہوتا یہ ہے, یہ لوگ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, میرے پاس کیسز آئے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا, فرضی باتیں نہیں ہیں. یہ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, رفیع بھائی سے رابطہ کیا. اب رفیع بھائی کی چکی کے آٹا چل رہا ہے, میں نے کوئی کمیشن نہیں کھایا ہوا ان کا, جو ان کی چکی کے آٹے کی بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. چکی کا آٹا چل رہا ہے, چلتا ہوا بزنس ہے, زبردست آٹا ماٹا بہترین. رفیع بھائی سے رابطہ کیا. رفیع بھائی ایک جمشید ہے, وہ آئے گا یہ چکی دیکھنے کے لیے, اس کو بول دینا یہ کاروبار میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ کھانچا بھی, پیسے بھی پکڑا دیے. جو بھی آئے بولنا ہاں بھائی اس کا ہے. اب 2-4 بندے آئے, انہوں نے دیکھا یار اس کا تو چلتا ہوا بزنس ہے, آٹا اس کا اتنا دنیا میں جا رہا ہے. اس طرح بیوقوف بنایا لوگوں کو. دوسروں کا کاروبار کس کے نام پہ شو کیا؟ اپنے نام پہ. اچھا, ادھر جمشید سے لیے 10 لاکھ اور اگلے مہینے جمشید کو پروفٹ دے دیا 1 لاکھ. جمشید کی تو سبحان اللہ یار, 10 لاکھ پہ ہر مہینے کیا مل رہا ہے؟ 1 لاکھ. 10 مہینوں میں تو یہ فوراً ریکوری, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے فراڈ. ادھر وسیم کو بولا ابے ادھر آ, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, جمشید سے جا کے پوچھ, 10 لاکھ لیے تھے, ہر مہینے 1 لاکھ پروفٹ دے رہا ہوں اس کو. وسیم نے کچھ کہے بغیر ہی 20 لاکھ پکڑا دیے کہ اس کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو میرے کتنے ہوں گے؟ 2 لاکھ. 2-3 بندوں کو دیے. اب محلے والے خود ہی آئیں گے آپ کے پاس. اب آپ نے تھوڑے سے نخرے دکھانے ہیں. کیا دکھانے؟ نخرے. اب آئے گا غفار, یار سنا ہے آج کل بڑا پروفٹ ہے, تیرے چکی کے آٹے چل رہے ہیں. اور صرف ایک بزنس تھوڑی, جوتوں کی دکان میں جا کے اس کو بولا, بندہ آئے گا اس کو بول دینا میرا ہے. کس کا بزنس ہے؟ میرا بزنس, اپنا نہیں ہے, میرا ہے, اس کے پیسے لے لے تو اتنے. اب 2 بندوں کو تو آپ نے بیوقوف بنایا, باقی خود بیوقوف بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. غفار صاحب آئیں گے, یار سنا ہے تو جمشید کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بھائی, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, بس کر یار, کسی اور کے پاس پیسے لگا یار, انویسٹر کی بھی کمی نہیں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے, یار لگا لے یار,
بھائی بندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار ایک تو تم لوگوں نے تنگ بہت کیا ہوا ہے یار میں اتنے پیسے کدھر کھپاؤں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اندر اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ لا اپنے جیسے 6 بے وقوف اور لیا, اندر اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ صحیح بزنس. مزاربت میں یہی تو ہوا ہے جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا, اس میں نے بولا تھا یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایک تو یہ مفتی ہے نہیں, اور یہ مولویوں کو بھی الو بنا رہا ہے, عام لوگوں کو بھی, اور دیکھنا آخر میں کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. یہ وہی ہوا. لیکن ہماری قوم کا دماغ خراب ہے, اب بھی اس کو فیور کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اصل میں ایجنسیوں نے جب دیکھا نا اتنا پیسہ آ گیا ہے تو پھر ایجنسیوں کو اچھا نہیں لگا, اپنی بے وقوفی کسی اور پہ ڈالو. تو پھر غفار آئے گا یار 10 میری طرف سے لے لے, پھر ستار آئے گا یار 15, ایک دن ریاض ملک آ جائے گا, ملک ریاض آئے گا, بولے گا میں بے وقوف ہوں, بحریہ ٹاؤن بنا کے بیٹھا ہوں. خیر وہ نہیں آئے گا, وہ خود کھیڑو ہے, اس کو پتا ہے کیسے لوگ چونا لگاتے ہیں. لیکن بے وقوف لوگ دنیا میں بہت ہیں, ایک ایک کر کے آئیں گے, پیسے پھینک کے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہوا, 2 اس کو پکڑا, ایک اس کو پکڑا, اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ, پیسہ تو آپ نے کہیں باہر منتقل کر دیا ہنڈی منڈی کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ روتے پھرو گے. اگر یہی رہنا ہے یا تو باہر بھاگ جاؤ, اور اگر یہی رہنا ہے باہر نہیں جانا تو آپ روتے پھرو گے. پھر آپ کبھی فلاں مفتی کے پاس, یار میرا اتنا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر, کبھی کسی کے پاس خود چڑھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہا ہے. کچھ لوگوں پہ تو سچی مچی کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہوتی. تو جو اس طرح قرضہ کھا کے آتے ہیں نا میرے پاس, کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ہوس کے مریض ہوتے ہیں. ڈرامے نہیں کیے ہوتے لیکن ہوس کا مطلب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے پیسے پکڑ کے بزنس میں لگا دیا اور لاس کر دیا. پھر وہ آتے ہیں بھائی اتنا میں نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا, میرا نقصان ہو گیا, مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں تیرا فائدہ ہوتا تو میرے ساتھ تعاون کرتا, تو کیا خیال ہے؟ پھر کہتا میرا دماغ ہے بھائی, پیسہ لے کے لگایا, نوٹ چھاپے, حماقت کی سزا مجھے دینے آ رہا ہے. جب تجھے کچھ تجربہ ہے نہیں, لوگوں کا پیسہ ٹھوک دیا تو نے, اس حماقت کی سزا کی تلافی حماقتیں تو کرے, تلافی کون کرے؟ زکوٰۃ صدقے کے پیسوں سے, وہ لوگوں کی امانتوں سے یا اپنے پیسوں سے. میں نے کہا بھائی لوگ ہمیں اس لیے امانتیں نہیں دیتے کہ تم جیسے بے وقوفوں کے ساتھ ہم کیا کریں, تعاون. میرا اعلان یاد رکھو, کسی نے بھی کاروبار کے نام پہ قرضہ لے کے ڈبویا ہے, نہ میری فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مدد کرے گی, نہ میں کوئی زکوٰۃ صدقے کے نام پہ لوگوں کی امانت اس کو دوں گا. بھوک سے مر رہا ہو مر جائے, ہاں بالکل مرنے لگے گا تو 2 نوالے ڈال دوں گا, زندہ رہ جائے بس. وہ تو اپنے خرچے پہ بھی کر لیتا ہے, تو مرنے لگے تو بتا دینا. بھائی ہوس ہے, نوٹ چھاپنے کا شوق ہوتا ہے, کروڑوں روپے کے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اور یہ ایک ذہن میں رکھو, ایسے لوگ بھیک لے کے بھی اس کو بھی کاروبار میں لگاتے ہیں, وہ بھی گھر پہ نہیں خرچ کریں گے. دیکھو ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو, ہم نے اسی ملک میں انہی لوگوں میں زندگی گزاری ہے. پیسوں کے نام پہ کسی کے 2 آنسو دیکھ کے مت پھسل جا کرو, بہت فراڈ ہوتا ہے. تمہاری جیب میں جب پیسے نہیں ہیں تو تم دوسروں سے قرضہ لے کے کیوں کاروبار کر رہے ہو؟ یا تو تمہارے باپ دادا کو کوئی صدیوں سے بزنس چلا آ رہا ہو نا, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کچھ بھی نہیں ہے, قرضے لے کے لوگوں کے پیسے ڈبو رہا ہے بیٹھ کے. روکھی سوکھی کھاؤ, 2 ٹائم کی سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھایا کرو, خوش ہوا کرو. لوگ کہتے ہیں کہنا آسان ہے, عمل مشکل ہے. مشکل عمل ہے 3 دن تک, چوتھے دن عادت پڑ جائے گی. روزہ رکھنا 3 دن مشکل ہوتا ہے, چوتھے دن یوز ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ رہے ہو؟ روزے میں تو بھوکا پیاسا رہتا ہے, یا تو پھر بھی کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو انسان کو اللہ نے باڈی میں بڑی لچک رکھی ہے, جس چیز کا عادی بنائے بن جاتا ہے عادی. تو اس لیے غربت کا بھی عادی بنے گا 3 دن 4 دن 1 مہینہ, اس کے بعد عادی ہو جائے گا. ایک آدمی گیا نا, غریب آدمی, نجومی کے پاس, کہا یار میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تو 10 سال تک مزید غریب رہے گا. یہ خوش ہو گیا, کہہ رہے اس کے بعد, کہہ رہے پھر تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر تجھے غریب رہنے کی یعنی ٹینشن ختم ہو جائے گی تیری. تو خیر ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. عاملوں کی تو میں نے ٹھکائی لگا دی, الحمدللہ. تو ان کے مزے ہیں, جھوٹ بولتے رہو, پیسے چھاپتے رہو. جو عامل پیسے نہیں لیتے وہ بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو ہدیے ودیے اتنے مل جاتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو ہاں ایک بات یاد رکھو, کچھ بزرگ ایسے ہیں جو اللہ والے بزرگ ہیں, وہ عامل نہیں ہیں. دیکھو کرامت ایک چیز ہے جس کا یہ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ انکار کرتے ہیں, جبکہ اس کا وجود اہل اللہ سے, کرامت کے صدور کا وجود قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. پچھلی امتوں میں بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرامتیں ہوئی ہیں, حالانکہ وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے. آپ مجھے بتاؤ
سلیمان علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے؟ جب ان پیغمبروں کی امتیوں میں کرامتیں ہو سکتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے جو عامل نہیں تھے، لیکن ان کی عبادت، ان کا تقوی ایسا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بھی انہوں نے دم کر دیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، کوئی بھی قرآنی آیات لکھ کے دے دی ان کو پرچی پہ، وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جب عاملوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی محمد موسیٰ روحانی بازی جو پنجاب کے بڑے بزرگ تھے وہ بھی تو تعویذ دے دیا کرتے تھے اور بندے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، تو کیا آپ ان کو بھی فراڈی کہہ رہے ہو؟ معاذ اللہ، اللہ میرے منہ میں وہ زبان نہ رکھے کہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کروں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب گواہ ہیں اس کے، بڑے سے بڑے کیس ہوتے تھے. مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے، جائز تعویذ. اہل حدیث تو ہر تعویذ کو شرک بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے تو کہاں سے شرک؟ ایک تعویذ میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا ان کا کیس. یہ تو ہمارے جو استاذ ہیں عینی شاہد ہیں. تو میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ وہ عامل نہیں تھے، یہ ان کی کرامت تھی، کرامت. تو ان کے بیٹے جامعۃ الرشید میں آئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد عامل نہیں تھے اور یہ کوئی علوم نہیں تھے، یہ ان کی کرامت تھی. اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. تو نیک لوگ کبھی بھی، یہ تو کچھ لوگوں نے ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا، ایسا نہیں ہے. بزرگ قرب قیامت تک موجود رہیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اس لیول کا بزرگ ہو جو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. میں تو بزرگ نہیں ہوں، نہ میرے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس کے بچی کی بیمار تھی، اس نے کہا مفتی صاحب پھونک لگا دو. میں نے کہا بھائی میں پھونکوں والی سرکار نہیں. انہوں نے کہا پلیز کائنڈلی. میں نے فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہا بھائی میرے کو علوم نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہاری بچی ہو سکتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. کیا خیال؟ ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. اب تم نے پھونک. دوسرا، بعض دفعہ انسان کو کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے نا، تو اس کے لیے شف سرکار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے پھر جب آپ کے بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. کرامت سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ. کرامتیں کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہیں، کرامت سینٹر نہیں ہوتا کہ جو لنگڑا آ رہا ہے ٹھک یوں کیا سیٹ ہو گیا، کرسی پہ بیٹھا ہوا ٹیڑھا میڑا، الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، پھونک لگائی الائنمنٹ صحیح ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ کر دے بھائی، تو ہماری گاڑی ہر کھڈے میں آتی ہے، کراچی میں کھڈے اتنے، ہم تو الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہتے ہیں. اور بزرگ بھی تو ہو، شف سرکار بزرگ ہے. بزرگوں کا ڈریسنگ تو دیکھو. سب سے پہلی علامت بغیر داڑھی کا بزرگ اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوری داڑھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بخاری مسلم میں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ. جو پیغمبر کے حکم کو فالو نہ کرے کھلے عام، وہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ اچھے لوگ بغیر داڑھیوں والوں میں بھی ہوتے ہیں، میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بغیر داڑھی والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. تو ان کی نیکیاں یا ان کے کارناموں کو ضائع کرنا بتانا مقصد نہیں ہے. لیکن پراپر بزرگ کبیرہ علانیہ گناہ سے بچتا ہے، وہ سنت کو فالو کرتا ہے. تو آج کل کے مونچھیں دیکھو ان بزرگوں کی، اور داڑیاں ہیں نہیں، اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں گولے گنڈے کی دکان لگ رہی ہوتی ہے، نیلے پیلے گلابی. ابے کہ بزرگ ہے، بزرگوں کے مزاج میں تو سادگی ہوتی ہے. خانقاہیں گولے گنڈے کی دکانیں پوری ان کی، بکرے مکرے. ابھی کیا بولوں میں ان لوگوں پہ، چھوڑو. تو کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے ہم چلے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو کہیں اور نکل گئے. آج بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذرا اسٹارٹنگ میں جاؤ نا. ہے نہیں، میں نے نبی کے نام کے بارے میں تو بات کی تھی کہ آپ کا لقب رسول اللہ سب سے بہترین ہے، آپ میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہے. پھر میں کس پہ آیا تھا؟ اس کے بعد میں نے ٹن مارا تھا سائیکیٹرسٹ پہ آ گیا تھا میں. تو سائیکیٹرسٹ کا میں ہاں دماغ اور دل کا کنیکشن بتا رہا تھا میں، دماغ اور دل کا کنیکشن. تو میں پھر آیا تھا سائیکیٹرسٹ پہ کہ یہ جو نفسیات کا علم ہے، میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے نا تو اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم صحیح استعمال ہوگا، اور مفتی کے پاس جو علم ہے تو 100 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ صحیح مفتی بنے گا پھر وہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر ہے علاج کرتا ہے، بہت ذہین ہونا ضروری نہیں ہے، یا کوئی میکینیکل انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے، یا ویسے ہی جو الیکٹرک انجینئر ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے، جو سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ وغیرہ. ہاں کچھ سافٹ ویئر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو پھر ان کی کھوپڑی الگ سے کھوپڑی انسٹال کروانی پڑتی ہے ان کو. بہت کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آگے چلتے ہیں.
تو لیکن نفسیات بھی ایک ایسا علم ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی بہت ذہین آدمی جب یہ علم حاصل کرتا ہے تو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ علم اسی کو کھا جائے گا، وہ خود پاگل ہو جائے گا ایک دن. کیونکہ دماغ پڑھ رہے ہو نا آپ، لوگوں کی نفسیات پڑھ رہے ہو، تو آپ اگر عام لوگوں کی مینٹالٹی سے زیادہ اونچی مینٹالٹی آپ کی نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ علم آپ صحیح طرح سمجھ نہیں پاؤ گے، اور صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے، اصول اور ضابطے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں، ان کے پاس جانے سے لوگوں کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہت میچور ڈاکٹر کو، بہت جو صحیح سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کبھی نفسیات کے ماہر کے پاس جانا تو ان ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دماغ جو ہے، اب سائنسدان نے کیا کیا، جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی محبوبہ کو دماغ کے اندر تیر گھسا کے بھیج دیا. یہ بات چل رہی تھی دماغ کے اندر، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل ہو گئے. جہاں سائنس کو نہیں لاگو کرنا چاہیے وہاں بھی سائنس کو، اور یہ محبوبہ سے کہہ رہے ہیں محبت دل میں نہیں ہوتی، محبت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. لہذا میں نے یہ دماغ تمہیں، جتنے بھی گانے تھے، شاعری تھی، ساری چینج کر دی انہوں نے. یہ دل تم پہ دیوانہ ہے، نہیں، یہ دماغ تم پہ کیا ہے؟ دیوانہ. کریکشن کرتے چلے جا رہے ہیں. تو تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کیا ہو جائیں گے؟ کل وہ کسی نے شارٹ کلپ بھیجا کہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھولنے کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا دوبارہ بتانا، کہ بھول گیا کیا بیماری تھی. بھول گیا کیا بیماری تھی؟ بھولنے کی بیماری. اب بتاؤ ڈاکٹر تو تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس قرآن نے بھی کس کی طرف نسبت کی ہے؟ چیزوں کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو، دل کی عادت ہوتی ہے، دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہذا دل کیا کرتا ہے؟ جب ہم جاتے ہیں نا، جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، رول کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو، اب دوسری ہونی چاہیے، تیسری ہونی چاہیے، چوتھی ہونی چاہیے، پانچویں ہونی چاہیے، چھٹی ہونی چاہیے. ٹھک ٹھک پوری رات لونڈے لپاڑے لگے رہتے ہیں اس میں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں، بلکہ مشاہدہ کر لو، یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، انسان کے کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کسی ماہر نفسیات کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے بتایا، ایسی علمی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، کہ فن لینڈ، یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ، وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا کہ بچوں کی کتابوں سے جان چھڑاؤ. اب ڈیجیٹل دور ہے تو بچوں کو ٹیب دے دیا اور آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا دے دیا بچوں کو؟ ٹیب. بھائی ٹیب میں یہ ساری کتابیں ہوں گی اور نیٹ سے ہی سب کچھ پڑھیں گے، اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا، اب کتابوں کی دنیا سے نکلو، اب ٹیچر کی دنیا سے نکلو، آن لائن ٹیچنگ، آن لائن ٹیچر، سب آن لائن. بہت پیسہ خرچ کیا، اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے نا، تو پھر اچھا میں نے یہ ویڈیو، فن لینڈ میں ہمارے دوست ہیں، وہ ٹیچر رہے ہیں اسکول میں، پہلے ان کو بھیجی، کیونکہ انٹرنیٹ کی ہر خبر قابل اعتماد نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو، لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی دیکھا، کوئی کلپ دیکھا اور فوراً بیان داغ دیا، ابے بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہا ہوں لمبی لمبی، ہمیں کیا پتا. تو فن لینڈ میں مجھے سہولت یہ حاصل ہے، پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ سلام دعا ہے. ابھی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا ہوں، ہیں پاکستانی لیکن کافی سالوں سے وہاں پڑھا رہے ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی، تو ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے. اور میں نے کہا کہ اگلے ٹرپ میں آپ کی یونیورسٹی میں جاؤں گا، آپ کے لیکچر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں. تو وہ ٹاپک کیا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو، جس ٹاپک پر میں بات کروں گا. خیر، یہ ہمارے جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان میں، یہ بہت الو بنا رہا ہے لوگوں کو. آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہیں، وہ پھینکتی جا رہی ہیں، لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھ. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا، امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے، بولے تم کسی کام کے نہیں ہو، تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا، بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو، تاکہ مغربی دنیا کا سپیریئر ہونا آپ مان لو. اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا، تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے، اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے، ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی الاطلاق مخالف ہوتے، اس دور میں بھی، اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے.
15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھے تھے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی اس میں کچھ لوگوں نے لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے. بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اس سے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے. علی اطلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے حکمی فی اہل الکلام یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا, میرا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو, وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا, فضول بحثیں. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کے عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپیں بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی توپ کا سہرا کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا. اور میں نے الجزائر کی توپیں فرانس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائی تھی. عربی میں ان پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں, میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس کا. فلکیات کا علم ہو, میڈیکل سائنس کا علم ہو, ہر میدان میں ہم آگے تھے. لیکن آج کچھ دیسی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے. پہلے سوال قائم کریں گے, بتاؤ اتنی ساری ایجادات میں آج مسلمانوں کی ایجاد کون سی ہے؟ کتنی ایجادات ہیں؟ جواب 0. پنکھا کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. او بھائی مانتے ہیں ساری ایجادات ان کی ہیں. ان ایجادات یہ جو سائنسی ترقی آج جہاں تک ہے یہ اچانک تھوڑی ہو گئی ہے. دیکھو آپ جب ایک بلڈنگ بنا رہے ہو, آپ نے پہلے کھودا, سریا ڈالا جو مشکل کام تھا, اس کی بنیاد ڈالی جو مشکل کام تھا, پھر آپ نے اس پہ عمارت کھڑی کرنی شروع کی, مشکل کام تھا. اب جب اس کی فنیشنگ کا ٹائم آیا, اس سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا, کسی دوسرے نے آ کے کر دیا تو سارا کریڈٹ تو وہ لے جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت اسلامی کے سارے پروجیکٹ جو جماعت اسلامی نے شروع کیے تھے کراچی میں, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے اس کی تکمیل کر دی. سارا کریڈٹ کس کو چلا گیا؟ صحیح گیا, چلو تکمیل تو کی نا, اچھا کام کیا, میں تو مصطفیٰ کمال کو اس کا دیتا ہوں کریڈٹ. وہ یہ بھی کر سکتا تھا نہ کرے, لیکن بنیاد کس نے رکھی تھی؟ نعمت اللہ خان نے. میرے بھائی سائنسی اصول, سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو آخری میں یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے, اچھا اس خاتون نے گڑبڑ کیا کی ہے؟ اس خاتون نے کہا دیکھو علامہ اقبال یہ کرتے ہیں, علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے, علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کیا. ابے بھائی علامہ اقبال کی آدھی بات نقل کر رہی ہو, علامہ اقبال ہی کا شعر ہے, کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں. پورا شعر ہی بتا دو یار, ایک تو شعر میں ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. مگر وہ علم کے, کوئی انسان کا بچہ ہے تو شعر پڑھ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کی جو سائنسی علوم کی, یورپ میں قرآن و سنت کی تفسیریں تھوڑی رکھی ہوئی تھیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں جب یورپ میں جا کے اپنے باپ داداؤں کی جو سائنس کی کتابیں ہم نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھی تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ان کتابوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, ہم پیچھے رہ گئے. لیکن فائدہ ہماری ہی کتابوں سے اٹھایا انہوں نے. 400 سال تک ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے یہ لوگ. لیکن آج کچھ دیسی کمبخت ایسے آ رہے ہیں جو ہمیشہ تمہیں جوتا دکھاتے رہیں گے. تو یہ ہے وہیں کے, ان کا کام ہے. میں زیادہ نہیں جاتا, پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جذباتی ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. تبھی میں قیصر احمد راجہ کا اس لیے ریفرنس دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو انہی کے زبان میں جو صحیح بندہ کام کر رہا ہے نا, ان کی زبان میں اللہ جزائے خیر دے قیصر احمد راجہ. تو آپ جو مسلمانوں میں آج خرابی ہے وہ بتاؤ. ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں بھائی. ہمارے اسلاف اور ہمارے باپ دادا آج سے 500 سال پہلے تک 1000 سال مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گزرے کہ ایک ہندو کا بیان میں نے خود سنا ہے, ہندو اسکالر کا, کہتا ہے آج آپ کو سائنس کی ہر فیلڈ میں مسلم بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, سکھ بھی نظر آئیں گے, انگریز بھی نظر آئیں گے, ہر طبقہ نظر آئے گا, جیپنیز بھی نظر آئیں گے, فرینچ بھی نظر آئیں گے. لیکن دنیا نے 1000 سال ایسا دیکھا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی اور نام آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہماری
تاریخ کا ایک شاندار حصہ ہے جس کو آج یہ دیسی لبرل لوگ کیا کر رہے ہیں, مسخ کر رہے ہیں. کہہ رہے امام غزالی نے فلسفے کی مخالفت کی. بھائی امام غزالی نے اس فلسفے کی مخالفت کی تھی جو مسلمانوں میں کچھ ایسے فلسفی لوگ بھی تھے جیسے کہتے تھے ہر چیز 4 عناصر سے مل کے بنی, آگ ہوا مٹی پانی. اس کی کوئی دلیل نہیں تھی, وہ پھینک دی انہوں نے. ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے, پھینک دی. تو ان چیزوں کی مخالفت کی امام غزالی نے. بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے, ٹائم کم, مقابلہ سخت. آپ کا کام ہے جہاں سے بات چھوڑی وہ بتا دیا کریں, ٹائم اسی میں ہمارا کافی ضائع ہو جاتا ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا فن لینڈ میں انہوں نے کیا کیا, آن لائن وہ سیٹ اپ شروع کیا کہ بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہوگا اور بس کمپیوٹر پہ ہی آن لائن, ٹیچر بھی ریکارڈڈ ٹیچر. تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں ٹیچر ہے, ان سے تصدیق کروائی. تو انہوں نے بتایا کہ ایسا تھا. تو اس پہ پھر کنٹرول کیا گیا ہے. ان کو جب بھیانک نتائج سامنے آئے نا کہ بچوں کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے اس سے, ہر وقت ٹیب سامنے رکھ کے کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, خراب. تو اب وہ آن لائن ہے, ٹیب کا استعمال بھی ہے لیکن محدود استعمال ہے. لے کر کس پہ آ گئے وہ دوبارہ, کتابوں پر. تو اس لیے یہ جو موبائل ہر وقت ٹھک 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 چل رہا ہوتا ہے نا, اس سے کھوپڑی خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہم بار بار آپ سے ایک بات کہتے ہیں, دیکھو موبائل یا اینڈرائڈ موبائل, اسمارٹ فون یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو میں کیوں بیٹھ رہا ہوں. یہ گھوڑے کی طرح ہے, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے سوچتا ہے کدھر جانا ہے, کیونکہ اگر بیٹھنے سے پہلے نہیں سوچا تو پھر گھوڑا بتائے گا تو نے کدھر جانا ہے. آپ کو پتا نہیں, آپ گھوڑے پہ بیٹھ گئے, گھوڑا بھی تیز رفتار. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, بہت تیز رفتار گھوڑا تھا. میں نے اس کو بتایا ادھر جانا ہے, میں ادھر چلا گیا. اچھا گھوڑے کی وہ زین بھی نہیں تھی, یعنی بالکل اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا میں, صرف وہ تھے, اس کے نہیں ہوتے جو پاؤں پھنسانے والے. ہم جب سیدھا سیدھا گئے تو میں نے گھوڑے کو گھمایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ لے گیا. میں کہیں کچے میں, اب مجھے لگا تھا کہ اسی گڑھے میں گرے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں گراتا ہم نے کہا خود ہی چھلانگ لگا کے گر جاؤ. تو یہ پرانی بات ہے, اس وقت ہم بالکل فریرے سے ہوا کرتے تھے, باریک سے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے ہیں بھی, پتہ نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, اتنا باریک ہوتا تھا میں. تو 23-24 سال عمر تھی میری, تو بہت باریک سا تھا میں. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ گھوڑا مجھے گھما کے کہیں گرائے, میں خود گر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں نے خود چھلانگ لگائی. تو وجہ کیا ہے, گھوڑے کو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہاں تک کہ آگے دیوار تھی, آگے گھوڑے کو پتا نہیں تھا, تو اس نے پھر اپنی مرضی سے جانا شروع کر دیا. تو یہ جو میڈیا ہے نا, اسمارٹ فون ہے, یہ بھی گھوڑے کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو پہلے گائیڈ نہیں کیا کہاں جانا ہے, تو پھر آپ آ کے بیٹھ گئے, یہ آپ کو لے جاتا رہے گا. ایک کلپ دیکھو گے, دوسرا کلپ دیکھو گے, تیسرا کلپ دیکھو گے. جتنے ماہر نفسیات ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے پوچھو, یہ آپ کے دماغ کو ایسا ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے نا, ایسا ڈیمیج کے باولے ہو جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو انتہائی زہر ہے. بچوں کے بے ہوش ہونے کے واقعات بھی آ رہے ہیں سامنے, بے ہوش ہو جاتے ہیں. ماں باپ پریشان ہے, کیوں ہو رہا ہے بھائی, تم سارا دن اسکرین موبائل دیکھتا ہے وہ چھوٹا بچہ, سارا دن وہ LED کے سامنے. بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں نا تو اس کارٹون کی دنیا میں گھس جاتے ہیں. وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا فیک ہے, وہ سمجھتے ہیں اوریجنل یہ ہے, اور یہ ہمارے ابا کارٹون ہے, اما کارٹون ہے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت یہی ہے. بچہ اس اسکرین کو اوریجنل میں لے رہا ہوتا ہے, وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے. وہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھے گا, رات کو خواب میں دیکھے گا, وہ اس کے دماغ میں اتر. اور پھر یہ جو بچپن کی دماغی بیماریاں, یہ موت تک جاتی نہیں ہے. بچوں کو اسکرین سے ہٹاؤ, بچوں کو مٹی میں کھلاؤ, ننگے پاؤں کیچڑ اٹھا اٹھا کے تھوپے ایک دوسرے پہ. یہ ہے بچوں میں ایسا چھوئی ہوئی بنا دیا ہے بچوں کو, ہر وقت ایسا بالکل صاف ستھرا کر کے, نیٹ کلین کر کے ان کو کمپیوٹر کے سامنے باقاعدہ جیسے کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے یہاں پہ, نہلا دھلا کے اس کو پورا تمیز سے بٹھاتے ہیں اور کارٹون لگا دیا سامنے. وہ کارٹون ہی بنے گا تھوڑے دنوں میں. وہ اس کو کھیلو, گلی محلے میں جائے بچوں کے ساتھ کھیلے. تم ایک تو بہن بھائی بھی نہیں دیے اس کمبخت کو, ایک بھائی ہے اس کے 6 سال کے بعد ایک بہن ہے, اس کو اپنے قریب العمر کوئی مل ہی نہیں رہا کھیلنے کے لیے, وہ تو ویسے ڈپریشن میں جائے گا. پھر بچوں سے بھی نہیں کھیلنے دیتے اس کو ایسا. مجھے یاد ہے یہ الخدمت ہاسپٹل ہے نا, اس کے ساتھ ایک پارک ہے. ایک بچہ چھوئی موئی اسی برگر فیملی کا, کہیں بےچارا پہلی دفعہ وہ پارک میں سیڑھیوں پہ ہلکا سا چڑھ گیا. اس کے اسٹائل سے ایسے لگ رہا تھا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. گرا ہے, ہلکی سی خراش آئی ہے, اتنی سی معمولی سی. اس کی ماں کی جو چیخیں تھی نا, ہاسپٹل میں لے کے آئی, ہاں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ میرا بچہ. میں نے کہا کیا ہو گیا یار, ہمارے دور میں تو لونڈے لپاڑے بادام توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا کرتے تھے, اکثر کے پرزے الائنمنٹ آؤٹ رہتی تھی. ہم نے خود بادام کے درختوں پہ چڑھے ہیں, یہاں سے پتھر مارے, لگا کسی, اللہ معاف فرمائے, کسی انکل کے سر پہ. اس نے اتنا زور سے نہیں لگا, اس نے جو ہمارے لگایا وہ اس کے اتنی زور سے نہیں لگا تھا جتنا ہمیں لگا. خیر یہ تو بہت بےہودہ حرکت ہے, پتھر وتھر نہ مارنے دے بچوں کو, سرور پھٹ جائے گا. لیکن بھائی بچوں کو بچوں والے کام کرنے دو, ان کو لڑائی جھگڑا کرنے دو, چمیٹے شمیٹے مارنے دو. بچے اچھلتے کھیلتے مارتے پیٹتے,
شکایتی ٹٹو بھی بننے دو ان کو چھوئی موئی مت بناؤ, ایک دم نیٹ کلین کر کے ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے. ماں باپ ایک تو پیدا کر نہیں رہے بچے, اوپر سے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایکچولی بہت مشکل کام ہے بھائی, ایسے بڑھانے ہوتا ہے. مفتی صاحب پال کے دکھاؤ نا بچے تمہیں. اب ہم تو پالے 19 پالے, ہم نے سارے کام بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بس سے بچائے. کیسے پالے ہیں؟ کھیل کود رہے ہیں بچے, کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, مارم پیٹی بھی ہوتی ہے, روتے بھی ہے, چیختے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس طرح بچہ پلتا ہے. یہ تم لوگوں نے کیا, ایک بچہ ہے اس کو لیے بھی اتنی ٹینشن, بہت مشکل ہے, سارا دن LED کے سامنے بٹھا دیا اس کو. تو یہ ماں باپ اپنی ٹینشن بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو اپنی ٹینشن بچانے کے لیے بچے کی کھوپڑی کا بیڑا غرق مت کرو, اور نہ اپنی کھوپڑی کا بیڑا غرق کرو. فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, اور تھوڑا بہت موبائل بھی دیکھ لینا چاہیے, لیکن یہ سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے, یہ پہلے فیصلہ کرو. ورنہ موبائل تمہیں ایسی جگہوں پہ لے جائے گا, گناہ بھی کروائے گا تم سے, اور تمہاری دماغ اور کھوپڑی کو بھی کیا کر دے گا, خراب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دولہا کا نام رفعت علی, آپ ہیں رفعت علی نا. دلہن کا نام ازار, غلط نام لکھا ہوا ہے یار اس کو صحیح کر دینا. ولید عذرا بنت عالم زیب, 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں عذرا بنت عالم زیب کا نکاح 50,000 روپے مہر میں رفعت علی ولد بادشاہ منیر ان سے کروں. آپ ہیں, کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سید عثمان علی ولد, دلہن کا نام سیدہ شفق بنتے, اور مہر 5 لاکھ. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی 5 لاکھ روپے مہر میں سیدہ شفق فاطمہ بنتے سید رئیس الدین احمد کا نکاح سید عثمان علی ولد سید شہزاد علی سے کروں, اجازت ہے؟ ٹھیک, ہاں انہوں نے بتا دیا اجازت. آپ ہیں نا وکیل. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب رفعت علی ول بادشاہ منیر, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عذرا بنت عالم زیب سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول. جزاک اللہ جی, اللہ مبارک کرے. سید عثمان علی ولد سید شہزاد علی, میں نے 5 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سیدہ شفق فاطمہ بنت سید رئیس الدین احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کی بدگمانی سے, شیطان کے فتنوں سے, لڑائی جھگڑوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے ماشاءاللہ. صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یعنی یہ بات جو ہے یہ آپ سمیت کوئی بھی علماء نہیں کر رہا ہے ممبر کے اوپر, اور یہ کرنی چاہیے. وہ سوال یہ ہے
کہ جیسے آپ 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے کیونکہ